اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا وظیفہ میرے تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مشکلات کو حل کرے، ان کے کاروبار کو وسیع کرے، رزق ان کے گھر بارش کی طرح برسے۔ وہ اس عمل کو لازمن کریں کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کو بہت ہی زیادہ عظمت بخشی ہے، بہت ہی زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ جب ہم اس مہینے میں کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کریں گے تو اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کی آل کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے گا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور ان پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخشتے ہوئے اس حرمت والے مہینے میں ہمارے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ذوالحج کا بابرکت مہینہ جاریو اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں لیے آمد ہے، یعنی کچھ ہی دنوں میں اس مہینے کی برکت اور فضیلت اللہ تبارک تعالی ہم گناہ گاروں پر پیش کرنے والا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس وظیفے کو پہلی ذوالحج کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو اس کی برکت کے صدقے، نبی کے آل کے صدقے اللہ پاک ہمارے گھر میں رزق بے بہا نازل فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں تاکہ اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے اعمالات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ اس مہینے میں پیارے آقا کے گھرانے نے بہت بڑی قربانی دی۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے باپ دادا کی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے نمازیں قائم کریں، نماز کی پابندی کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے بھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ ملاحظہ فرمائے، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے پہلی ذوالحج کو یعنی یکم ذوالحج کو آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورت سورہ نشر، عالم نشرح لک صدرک، آپ نے اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ذوالحج کی پہلی کو چاند دیکھ کر پہلی تاریخ کو آپ نے سورہ نشر پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بہت سی مشکلات کو حل کرے گا۔ اس میں سب سے بڑی مشکلات جو آپ کی ہوگی وہ کاروباری مسئلے مسائل کے لیے ہے، اور وہ میری بہنیں جو اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، جن کو نیک رشتے نہیں مل رہے، وہ انشاءاللہ اس وظیفے کو 3 دن کریں، یعنی پہلی، دوسری اور تیسری ذوالحج تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک ان کو نیک جگہ سے رشتے عطا فرمائے اور ان کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرمائے۔ اس وظیفے کو ہر کوئی ہر جائز حاجت کے لیے پڑھ سکتا ہے، مقصد صرف آپ کا جائز ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ مدد کرنے والا اللہ پاک ہے۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، سورہ نشر کو آپ نے 3 مرتبہ پہلی
رقم ذوالحج کو کر لینا ہے، اور جو میری بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کے بچوں کو نیک رشتہ ملے وہ اس عمل کو 3 دن کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کاروبار کو وسیع تر وسیع فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیو، یاد رکھیں اول آخر کثرت کے ساتھ درود ابراہیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھیجنا ہے تاکہ اس کے صدقے اللہ پاک ہماری مشکلات کو حل کرے۔ وظیفہ اور ویڈیو اگر میری پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے پیارے بہن بھائیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔